نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں لوگوں کو نہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ زیادہ امید مت لگانا کسی سے، کیونکہ لگاؤ جتنا زیادہ ہوتا ہے گھاؤ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ آج کی حقیقت یہی ہے کہ اگر سن لو گے تو سلجھ جاؤ گے اور سنا دیا تو الجھ جاؤ گے۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 4 یا 5 مرتبہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو وہ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگی۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں، اکثر انہی کے دل میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ کوئی تمہارا درد پوچھے گا، اس چیز کا انتظار کبھی مت کرنا، اپنی دوا تم خود ہو، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ ہر بار جھک جائے گا۔ زندگی میں کون آتا ہے کون جاتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ نبھائے گا یہ ضروری ہے۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم آخری وقت تک سوچتے ہیں کہ غلطی کہاں ہوئی۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کریں مگر کسی کے لیے آپشن بن کر مت جئیں۔ ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو باہر سے نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، کوئی بولے تو غصہ آتا ہے۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، مگر ہوش تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نظر نہیں آیا۔ چاہنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں، یہ زندگی ہے، ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ سسرال والے بیٹی کی عزت نہ کرتے ہوں تو بیٹی کو یہ راز کی باتیں ضرور بتائیں۔ جب بھی بازار جائیں اپنی ساس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئیں، چاہے وہ لان کا ایک سوٹ ہو یا کچھ اور۔ شوہر کی ایک روٹین بنائیں کہ جب بھی وہ کام سے گھر واپس آئے تو پہلے ماں کے پاس جائے اور پھر آپ کے پاس۔ کپڑے بدلنے لگیں تو اپنے پسندیدہ 2 یا 3 جوڑے ساس کے پاس لے کر جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کون سے پہنوں، پھر جو وہ کہیں وہ پہن لیں۔ جب آپ کے شوہر آپ سے اچھا سلوک کریں تو ساس کے سامنے ان کی تربیت کی تعریف کریں۔ کسی کے بھی سامنے اپنی ساس، اپنے شوہر یا سسرال والوں کی برائی نہ کریں، کیونکہ یہ غیبت میں آتا ہے اور غیبت گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ جب بھی گھر میں کھانا پکائیں تو اپنی ساس سے پوچھیں کہ آج کیا پکاؤں۔ اگر وہ معاملہ آپ پر چھوڑ دیں تو اپنی ساس کی کوئی پسندیدہ چیز بنا لیں۔ اگر کبھی آپ کی ساس اور شوہر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں تو کبھی بھی اپنے شوہر کو بلا کر وہاں سے نہ اٹھیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند آ گئی ہے تو خریدتے وقت اس کی قیمت نہ دیکھیں۔ عورت کھلونا نہیں، نہ ہی کوئی زحمت، اور رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر نئی زندگی کو جنم دیتی ہے۔ رشتوں میں 2 الفاظ شکریہ اور معذرت کو اپنائیں، کیونکہ یہی 2 الفاظ ہیں جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کی نوکری آپ کا خیال نہیں رکھے گی، بلکہ آپ کے دوست رشتہ دار آپ کا خیال رکھیں گے، اس لیے رابطہ قائم رکھیں۔ زندگی میں اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی ضرور محسوس کروائیں، مگر یہ دوری اتنی زیادہ لمبی نہ ہو کہ آپ کے اپنے آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ جائیں۔
آپ کی موت ہمیشہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ جو مال یا جو بے مقصد دولت آپ نے جمع کی ہے وہ آپ کے کسی کام کی نہیں۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel to get new video and press bell icon for notifications. جزاک اللہ خیرہ۔